الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق اللہ العظیم۔ ایجان جانے پچھلے جملے میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ سفر یہ منحوس نہیں ہوتا جس طرح ہمارے معاشرے میں سفر کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دل دماغ میں کچھ ایسی باتیں بیٹھ گئی ہیں جیسے کہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو پھر اس سفر میں کوئی مشکل دشوار ہوتی ہے، یا خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یا الو کا گھر پہ بیٹھ جانے سے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مختلف باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ماہ سفر بھی منحوس نہیں، جب یہ باقی چیزیں بھی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کسی حالات کو بدل دے، کسی انسان پر مشکلات لے آئے، تو اب یہ جو مشکل گھڑی، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ روز روز کی نئی نئی بیماریاں جو جنم لے رہی ہیں، پھر اس کے اسباب کیا ہیں؟ پھر ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آئے روز زلزلے آ رہے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، آئے روز سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی، جدھر بارشوں کی ضرورت ہے ادھر لوگ پیاسے ہیں۔ پھر ان چیزوں کے اسباب کیا ہیں؟ پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کا سب ایک اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں، ان درختوں پر جتنے پتے ہیں، ان پتوں میں سے کوئی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے حالات کو باطنی اور ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، کچھ اسباب ظاہری اسباب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس کائنات پر، ان حالات پر ایک اللہ کی ذات کا قبضہ ہے۔ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے، اس طرح کے رد و بدل کائنات میں کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس زمین کو میں نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، اس آسمان کو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا، ان ہواؤں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا، اس بارش کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا، ان دریاؤں کو، ان سمندروں کو، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے تخلیق کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت قرار دیا اور انسان پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، میں نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور ہواؤں کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش کی خوشخبری لانے کے لیے بارش سے پہلے۔ پھر یہ جو بارش ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کہ جو تم پانی پیتے ہو کیا بھلا تم اس کو دیکھتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے ان کو بادلوں سے اتارا یا ہم اس کو اتارتے؟ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، اگر ہم اس کو چاہتے تو کڑوا کر دیتے۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پس تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ایک اور جگہ پر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو چشموں کی صورت میں زمین پر بہایا، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے مختلف رنگ برنگ کی کھیتیاں نکالتے ہیں۔ دریاؤں سمندروں کے بارے میں فرمایا وَتَرَ الْفُلْكَ، وہ یہ کہ سمندر اور دریاؤں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھا سکو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اس پانی کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم کیا کر لو، شکر ادا کر لو۔ اب زمین کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت قرار دی، ہواؤں کو نعمت قرار دی، بارشوں کو نعمت قرار دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے جب یہ ساری ہمارے لیے اللہ نے نعمتیں پیدا کی، ہمارے لیے مسخر کر دی، پھر اس کے باوجود اس زمین پہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر یہ ہوا آندھی بن کر کیوں ہم پر ٹوٹ پڑتی ہے، ہر چیز اکاڑ کے پھینک دیتی ہے؟ پھر یہ بارشیں وقت پر کیوں نہیں ہوتی؟
جب فصلیں تیار ہوتی ہیں یا بارشیں شروع ہو جاتی ہیں ساری کی ساری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں. جدھر ضرورت ہے ادھر کیوں نہیں برستی؟ یہ دریا یہ سمندر اچھے بھلے چلتے چلتے بھبر کیوں جاتے ہیں؟ یہ نظام جو کائنات کا صحیح چل رہا ہوتا ہے اچانک درہم بھرم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس سب کی وجہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتلائی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تم جو فساد دیکھ رہے ہو خشکی میں تری میں، یہ سب کا سب انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا در. جب انسان اللہ کے احکامات پر چل رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی پر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو یہ نظام بھی انسان کے موافق چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ نظام بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کے چلتا ہے، پھر اس دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے. پھر یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں یہ آفتیں بن جاتی ہیں. یہ جو ہماری خدمت کے لیے اللہ نے کائنات پیدا کی ہے، پھر یہ ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلی قوموں کی تذکرے قرآن مجید میں بتلائے ہیں. کسی کو اتنا پانی آیا کہ وہ سب کے سب غرق ہو گئے، کسی پر آسمان سے بجلیاں پتھر برسائے گئے، آگ برسائی گئی، کسی پر اتنی تیز آندھی چلی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے، اور کسی کو بحر قلزم میں غرق کر دیا. اور ان سب کی وجوہات یہ تھی، یہ جو اس وقت ان پر حالات بدلے، نعمتیں عذاب بنی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتلاتے ہیں سب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر 5 قوموں کے عذاب کو قرآن مجید میں ذکر کیا. نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ شرک سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی چھوڑ دیا. پھر آسمان بھی پانی برسانے لگا، زمین بھی پانی نکالتی رہی، یہاں تک کہ پہاڑوں کے پہاڑ ڈوب گئے. بس چند ایمان والے ان میں سے بچے. قوم عاد، قوم سمود بہت طاقتور لوگ تھے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت تیز آندھیاں نازل کر دی. اور قوم سمود، ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آگ برسائی. ایک چیخ آئی، اس چیخ کے خوف سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے اللہ نے ان پر پتھر برسائے، پھر اس کے بعد ایک فرشتے نے ان کی بستی کو آسمان تک اٹھایا، پھر اس کے بعد الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا. اتنے سخت عذاب آئے پچھلے قوموں پر. جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سخت عذابوں کی وجہ کیا بنی، ایسے کیا اعمال تھے جو وہ کرتے تھے، تو قرآن مجید نے ہم کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتلایا. نوح علیہ السلام کی قوم تھی، شرک سے باز نہیں آتی تھی. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، باز نہ آئی.
اللہ نے اپنی رسی کھینچی، سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ قوم عاد، قوم سمود بہت طاقتور قومیں تھیں، سخت جسم والے تھے، لمبے لمبے، وہ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں محلات بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، وہ کہتے تھے ہم پہ عذاب نازل ہوگا، ہم پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ اللہ نے ایک چیخ سے سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، بے حیائی کرتی تھی، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنے محفلوں میں بے حیائی کے کام کرتے تھے، فحش کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے منع کیا، نہ منع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، ان کی بستی کو پلٹ کر زمین پر دے مارا فرشتے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، جب سامان خریدتی تھی اس کے لیے ایک اور ترازو تھا ان کے پاس، جب بیچتی تھی کسی اور ترازو سے بیچتی تھی، دوسروں کے حقوق مارا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے عذاب نازل کیے، سب کو ہلاک کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے حالات اور واقعات ہمیں قرآن مجید میں بتلائے، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان لوگوں پہ ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ جو پچھلے قوموں کی سابقہ قومیں کے واقعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واقعات ذکر کیے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں یا کوئی تاریخی واقعات نہیں کہ تاکہ ہمیں تاریخی واقعات کا سابقہ قوموں کا علم ہو جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قیامت تک کے آخری انسان کے لیے اس سے رہنمائی حاصل ہو، وہ اس واقعات کو پڑھ کر اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا ہے، ایسے کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے کائنات کا نظام اور یہ نعمتیں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کی، بتلایا ہے جب میری امت یہ گناہ کرنے لگ جائے گی تو تب اس پر بھی عذاب نازل ہونے لگ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہنا، یعنی نیکیوں کا حکم دیتے رہنا، برے کاموں سے منع کرتے رہنا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، جب تعلیم کے لیے دین کو پس پش ڈال دیا جائے، جب خاوند اپنی بیوی کی فرما بردار بن جائے اور اپنی ماں کا نافرمان بن جائے، جب آدمی اپنے دوست کا فرما بردار بن جائے، اس کی بات مانے، اپنے باپ کا نافرمان بن جائے،
جب ناچ گانے والی عورتیں عام ہو جائیں، ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں، اور جب اس قوم کے جو اگلے لوگ، جو آنے والے لوگ ہیں، اپنے پچھلے لوگوں پر لان تان کرنے لگ جائے، تو پھر تم پر بھی سرخ آندیاں برسیں گی، پھر تمہارے چہروں کو بھی مسخ کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اس طرح پھر عذاب ٹوٹیں گے، اس طرح آفتیں ٹوٹیں گی، جس طرح کوئی ہار ٹوٹ جائے اس سے موتی کے دانے گرتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتلائیں یا پچھلے قوموں پر جن جن گناہوں کی بدولت عذاب آئے، وہ سب کے سب ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ کیا امانت میں خیانت نہیں کی جاتی؟ زکوٰۃ کو تاوان نہیں سمجھا جاتا؟ تعلیم کے لیے دین کو پس پش نہیں ڈال دیا جاتا؟ کیا آج ہمارے جو سردار ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ فاسق فاجر نہیں ہیں؟ ان کی عزت صرف اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ کیا ناچ گانے والی عام نہیں ہو گئی؟ کیا آج شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہے، اپنی ماں کا نافرمان ہے؟ سب کی سب چیزیں عام ہو چکی، تو پھر عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ پھر تو سیلاب آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، پھر بارشیں بے ٹائم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربان ذات ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں تیرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی بدولت پکڑنا لگ جائے تو ان کی عذاب میں بڑی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے ایک مقررہ وقت، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ان کے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں یہ خالصتاً تمہارے ہاتھ کا، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ان حالات میں، ان واقعات میں جو کرنے کے کام ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم استغفار کرو گے تو آسمان سے تم پر بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ذریعے سے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، یجعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ومن کل ہم فرجا، اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام استغفار کی کثرت کی جائے، اور دوسرا کام یہ ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، برائی سے روکا جائے۔ اور یہ ہم سے قیامت والے دن پوچھ ہوگی، اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اپنے خاندان والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ خَاصَّةً، تم اس عذاب سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گی۔ یعنی جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے کسی قوم پر، کسی بستی پر، پھر سب کے سب پر واقع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار شخص تھا، اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتا تھا کہ اس نے آنکھ پلک جھلک کے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن باقی قوم عذاب میں مبتلا تھی، گناہوں میں مبتلا تھی، تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیے اس سب کی سب بستی کو ہلاک کرو۔ فرشتہ آیا، بستی والوں کو دیکھا، پھر واپس اللہ کے پاس گیا کہ اللہ اس میں تو تیرے ایک شخص اتنا فرما بردار ہے کہ اس نے پوری زندگی ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کہا اس کو بھی ہلاک کر دے۔ اس نے کبھی اتنی فکر اس کے دل میں نہیں اٹھی، اس کے دماغ میں کبھی اتنی سوچ نہیں اٹھی کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ان باقی لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلا لوں۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے کتنی کوشش، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت سے ان کے لیے رزق لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے پیسے کماتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آج اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اس سے قیامت والے دن پوچھ ہوگی، اس کو میں آگ سے بچا لوں؟ اس نے قرآن مجید کتنا پڑھا، اسکول روزانہ بھیجتے ہیں، کبھی سوچا کہ قرآن مجید کتنا پڑھا ہے؟ یا اس طرح جو مینیجر، جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی سوچا میں نماز پڑھ کے آئے ہوئے، میرے ماتحت 5-6 لوگ، انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ انہوں نے تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ ان سب کے بارے میں قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ اور اگر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہم نے لوگوں کو گناہوں سے منع نہ کیا ہوا ہو تو ہم بھی اس عذاب میں شامل ہوں گے۔ کسی اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر عذاب سے، ہر مصیبت سے بچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔